یہ کھلواڑ مرکز میں بھی کیا گیا اور پنجاب میں بھی کیا گیا۔ جس خط کا وہ ڈرامہ رچا رہے ہیں اور جس سازش کی وہ بات کرتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ وہ اس خط کو عدالت عظمیٰ میں پیش کریں اور وہ سازش جس کا وہ چورن بیچ رہے ہیں، اس سازش کی تفصیل سے بھی پاکستان کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت کو آگاہ کریں۔ قوم جاننا چاہتی ہے اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی غیر ملکی سازش ہے جو عدم اعتماد عمران خان کے خلاف پیش کی گئی ہے۔ اس کا تعلق ان کی نااہلی، نالائقی، پاکستان میں پھیلتی ہوئی بے روزگاری، بھوک، ابتری اور لاقانونیت کے ساتھ ہے۔ وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ان کی حکومت حالت جنگ میں رہی ہے۔ ان کے دور میں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ پاکستان کے ادارے ابتری کی طرف گامزن ہیں۔ انہوں نے ریاستی اداروں سے کھلواڑ کیا، آئین اور قانون سے وہ کھیلتے رہے۔ انہوں نے اداروں کو ذاتی سیاست اور انتقام کے لیے استعمال کیا۔ اب بھی اگر ان پر عدم اعتماد نہ آتی تو کیا کرتے؟ اور میں یاد کروانا چاہتا ہوں وہ دن جب پاکستان کی اپوزیشن پر عوام کا، میڈیا کا، سول سوسائٹی کا یہ دباؤ تھا کہ یہ اپوزیشن حکومت کو نکالنے کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر رہی۔ اب جب عدم اعتماد آئی ہے تو تمہیں غیر ملکی سازش یاد آ گئی ہے۔ وہ خط بھی عدالت میں آنا چاہیے۔ اس سفارت ڈپلومیٹ کو جو پاکستانی ڈپلومیٹ ہے، اسد صاحب، انہیں بھی کورٹ آف لا میں بلایا جانا چاہیے۔ حقائق اور سچائی سامنے آنی چاہیے۔ رہ گئی بات انتخابات کی، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ پیچ ورک والی حکومت چلانے سے، مگر سب سے پہلے یہ جو اسمبلی توڑنے کا ان کا غیر آئینی عمل ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اسمبلی بحال ہونی چاہیے، پھر وہ اسمبلی اور اس کی اکثریت فیصلہ کرے گی کہ ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ اگر یہ وقت ہے کہ نظریہ ضرورت دفن ہو، اگر اس وقت آئینی خلاف ورزی اس کا نوٹس نہیں لیا گیا تو پہلے تو فوجی ڈکٹیٹر آ کے آئین توڑتے تھے، اب سول ڈکٹیٹر بھی یہی دھندا شروع کریں گے۔ پھر آپ کسی حکمران کو جو آ جائے گا نکال نہیں سکتے۔ وہ آئین کو موم کی ناک بنائے گا، ہاتھ کی چھڑی بنائے گا اور وہ بیٹھا رہے گا۔ تو ہم توقع کرتے ہیں اور ہم امید کے ساتھ سپریم کورٹ کا دروازہ اس میں آئے ہیں، ہم سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے، ہم اپنا موقف پیش کریں گے۔ لیکن میں یہ بات ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان، تم ایک سازشی آدمی ہو، اصل میں تم ٹاؤٹ ہو، تم یہودیوں کے ٹاؤٹ ہو۔ ہم یہ بات کہتے نہیں تھے مگر تم نے یہ کہنے پہ مجبور کیا، اور تم نے پہلے پچھلے الیکشن میں ہمیں چور بنایا، ہمیں کافر قرار دینے کی کوشش کی، اب تم ہمیں غدار بنا کے الیکشن میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ یہ نہیں ہوگا، ہر بات کا فیصلہ الیکشن سے پہلے ہوگا۔ غدار کون ہے، چور کون ہے، جھوٹا کون ہے، سازشی کون ہے، سلیکٹڈ کون تھا، اس ملک کو تباہ کس نے کیا؟ عمران خان اور عارف الوی یہ قوم کے مجرم ہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اور ہم فرنٹ فٹ پہ رہ کے یہ بات کریں گے۔ بہت ہو گیا ہم نے برداشت کیا، بالکل ان کی دادا گیری کو اور ان کے جھوٹ کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔